الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے آیت کا چھوٹا ٹکڑا پڑھا گیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ محترم حاضرین، ہم تمام اس دنیا میں محدود وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمارا وقت مقرر ہے، اس کے بعد ہمیں دنیا چھوڑ کر کے یہاں سے جانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہاں پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو عمل کے معاملے میں چھوٹ دے رکھی ہے، رخصت دے رکھی ہے، یعنی کہ انسان جس عمل کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، چاہے تو وہ اپنی زندگی کو نیک اعمال میں صرف کرے یا پھر بندہ اپنی زندگی کو برے اعمال کے اندر برباد کرے۔ اللہ نے عمل کے معاملے میں ہم تمام کو چھوٹ دے رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہم لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی چیز ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس عمل سے ناراض ہوتے ہیں، کس عمل سے اللہ تعالیٰ انسان پر غصہ ہوتے ہیں۔ انبیاء نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے۔ تو محترم حاضرین، عمل کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے، ہم جو عمل کرنا چاہیں وہ عمل ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو بندہ نیک بننا چاہے وہ نیک بن سکتا ہے، اور جو کفر کرنا چاہے وہ کفر کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ محترم حاضرین، اندازہ لگا لیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رخصت دی ہے، اگر رخصت ہمیں نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو صرف دنیا کے اندر نیکی ہی رکھتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں صرف برائی ہی رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے۔ تو محترم حاضرین، بندہ دنیا میں آنے کے بعد وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، اچھائیاں بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو وقت دیا ہے، ہم چاہے تو اس کو اچھے کاموں کے اندر گزاریں، یا پھر اگر انسان اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے، اپنا برا کرنا چاہتا ہے، وہ گناہ کے کام کو بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس بات کی رخصت ہمیں دے رکھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور کرم ہے اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور برائی میں بڑا فرق رکھا ہے۔ فرق کس چیز کا؟ فرق اس چیز کا ہے کہ اگر ایک بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر بندہ برائی کی نیت کرتا ہے لیکن اس کے حق میں برائی لکھی نہیں جاتی۔ اگر اس کے مقابل دیکھا جائے، اگر بندہ نیکی کی نیت کرنے کے بعد اس نیکی کو انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ یہ 10 نیکیاں کم سے کم ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کا ثواب 700 درجے بڑھا کر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جب بندہ برائی کی نیت کرتا ہے تو اس کی برائی لکھی نہیں جاتی جب تک کہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ برائی کو انجام نہ دے۔ انجام دینے کے بعد بھی اس برائی کا جو عذاب اللہ کے پاس مقرر ہے، اس گناہ کو اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے نیکی کا ثواب بڑا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی بڑا چڑھا کر کے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے انعام و کرام کے بعد بھی ہمارے رجسٹروں میں گناہ زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ نیکی میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم پر اللہ نے ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا اللہ نے بڑھا کر کے دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن گناہ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت بھی دے رکھا ہے۔ کہیں آپ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ کہا ہو کہ ابھی آپ سے گناہ ہو گیا، 1 گھنٹے کی مہلت آپ کو دی جائے گی ورنہ آپ کو اس کا عذاب ملے گا؟ کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ مہلت دی ہے کہ ایک بندہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اگر گناہ صبح کے اجالے میں ہوتا ہے تو اس کو رات تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے تو صبح کے اجالے تک اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اس سے بڑھ کر کے
ہمارے لیے جب تک ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، ہماری جان ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، تب تک ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ تو محترم حاضرین، ہم لوگوں کو کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، لیکن یہ ہماری ہٹ دھرمی ہے کہ ہم گناہ کے کاموں میں آگے بڑھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ ایک ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کو ہمیشہ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کی ایسی صفت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ برائی کی طرف زیادہ رغبت دکھاتا ہے اور برائی میں آگے بڑھتے ہوئے کبھی بھی عار اور شرم محسوس نہیں کرتا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک تو ہم اپنی زندگی میں گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی اللہ کے سامنے پیش کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت سے واقفیت رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، کہ اس فرمان کو یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور ایک آخری بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے دعا کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے، دیکھیے ہم لوگ گنہگار بندے ہیں، ہم سے دن بھر میں بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد سے غلطی ہونا، سرزد ہونا یہ طے ہے، لیکن ان میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ نیک بننے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری ہر نیکی کو قبول فرمائے، آمین۔